بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر شرافت علی چودھری، امید سے سرپردہ۔ آج ایک ایسے مریض پہ رزلٹ ملے، رزلٹ تو بہت شاندار مل رہے تھے۔ ایک نسخہ شیئر ہوا تھا بلاکج والا، میں نے تو اس کا نام رکھا ہوا بلاکج، تو دوستوں نے اس کا نام رکھا ہے مصفین۔ تو نسخہ کیا تھا؟ تارا میرا ستیاناسی، تو ہمیں تارا میرا ستیاناسی والا شاید آپ کو یاد ہو، اور کالی زیری، اس کا نام رکھا تھا بلاکج۔ یہ ہر قسم کی بلاکج کھول دیتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ میں نے کافی عرصہ چلایا، اور الحمدللہ تلسمی کے ساتھ میں نے چلایا اس کو، اچھے نتائج ملے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صبح دوائی دی یا کل کو آرام آ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے زخم ٹھیک ہو گئے، اس سے بلاکج کھلنی شروع ہو گئی۔ دو چیزوں کو پھر میں نے اس کے اندر اضافہ کیا۔ دیکھو نا، تحقیق جو ہوتی ہے نا، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے اندر میں نے اضافہ کیا کیا، اگر وہ میرے پاس 50 گرام تھی نا، تو ہمیں ستیاناسی، تارا میرا اور کالی زیری، اچھا میں ان کو بریاں کر کے ڈالتا ہوں تھوڑا تھوڑا کالی زیری کو۔ اس کے اندر میں نے 50 گرام السی ڈالی۔ وہ کس لیے ڈالی کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اور میں نے تجربہ بھی کیا تھا اس کے تیل کا، کہ یہ دل کی بلاکج کھولتی ہے۔ تو میں نے بجائے تیل ڈالنے کے، میں نے اس کے اندر 50 گرام کا اضافہ کیا، اور 25 گرام میں نے اس کے اندر دال چینی ڈال دی۔ نام میرا نسخے کا وہی اکسیر بلاکج رہا، لیکن میں نے اس کے ڈبے پہ لکھ دیا اکسیر بلاکج پلس۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک اپنا یہ کوئی بھی گولی لیتے ہیں، وہ فورٹ لکھ سکتے ہیں، ڈی ایس لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کی پاور زیادہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس نسخے پہ لکھ دیا پلس، بلاکج پلس۔ تو پھر یہ میں نے آدھی چمچ صبح آدھی شام مریض کو دی، جس کو سانس بہت زیادہ چڑھتا تھا، بلاکج تھی، اور الحمدللہ اس نسخے سے اچھے نتائج ملے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کٹوانا پڑے گا، اس کو دی، کیونکہ نچلے دھڑ کے اندر خون کی سرکولیشن نہیں چلتی، یہ نچلے دھڑ کے اندر خون کی سرکولیشن کو تیز کر دیتی ہے۔ جب زخموں کے اندر خون آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بلاکج ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ 3 ٹائم دینی ہے، اکسیر بلاکج اور تلسمی۔ اس کے بعد دل کو تحریک دینی ہے، اس کے دل کو مقوی کرنا ہے، دل کو طاقتور کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پمپ کرے، خون کی سرکولیشن دوڑائے، تیز کرے، جو پاؤں کی طرف نہیں جاتا۔ تو انشاءاللہ بالکل کامیاب ہو جائے۔ یہ مجھے کیسے یاد آیا کہ ایک گروپ کے اندر پاؤں کٹوانے کا مشورہ دے رہے تھے ڈاکٹر، تو وہ مریض دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ ایسا ہی مریض کو میں نے یہ چلایا، الحمدللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے مریض پہ۔ تو میں نے کہا یہ دوستوں سے شیئر کر دوں، تو شاید کسی کے کام آ جائے۔ اگر دل مانے تو ان 2 چیزوں کا اس کے اندر اضافہ کر لیں، نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو ہم نے تو اس سے اچھے نتائج لیے ہیں، اور الحمدللہ اچھے نتائج مل رہے ہیں۔ جب تک آپ خون کی سرکولیشن نچلے حصے میں نہیں دوڑائیں گے، اس وقت تک زخم ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ شریانیں بند ہو جاتی ہیں، وینیں بھی بند ہو جاتی ہیں، مردہ ہو جاتا ہے جسم۔ جب مردہ ہو جائے گا، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا۔ تو اس کو زندہ کرنے کے لیے اکسیر بلاکج، ستیاناسی والا اور تلسمی، اور دل کو طاقت دیں، کیونکہ دل پاورفل ہوگا
تو وہ خون کو صحیح طریقے سے پمپ کرے گا، اچھی طریقے سے پریشر بنائے گا جو نیچے کی طرف جائے۔ تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر دوں یہ نسخہ۔ اس کے اندر 2 چیزوں کا اضافہ کیا اور اس کے اچھے نتائج ملے۔ 25 گرام اس کے اندر دارچینی اور 50 گرام السی کے بیج، ان کو شامل کیا اور الحمدللہ اچھے نتائج ملنے شروع ہوئے۔ اور اس کے ساتھ اپنے کرنا کیا ہے، اس کی خشک چیزیں بند کرنی ہیں، جو وینوں اور شریانوں میں خشک چیزیں سکیڑ پیدا کرتی ہیں۔ دوستو، جو مجھے نتائج ملتے ہیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تجربات ہم کرتے ہیں، پیسے ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، تو جب رزلٹ ملتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا ہم نہیں بتاتے، بے شک ہمارے پیسے خراب ہو گئے۔ میں نے کئی گروپوں سے نسخے لیے، اس پہ تجربات کیے، ناکامی ہوئی، اس کو دوبارہ شیئر نہیں کیا۔ اور پھر پہلے تو میں بتا دیتا تھا دوستوں کو یہ نسخہ نہ بنانا۔ کئی لوگ لڑنے جھگڑنے پہ آ گئے، ہم اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جو بنانا چاہے بنا لے، نہ بنانا چاہے نہ بنائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو حکمہ حضرات ہیں، جو نبض جانتے ہیں، جو ان کی افادیت جانتے ہیں، وہ اس نسخے کو ضرور بنائیں گے اور آپ تک بھی پہنچائیں گے اور نظر دوڑائیں گے کہ واقعی یہ نسخہ ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائکس، کمنٹس، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ جی میرا بھائی، تلسمی کا فارمولہ ہے 1 تولہ ہڑتال ورقیہ اور 2 تولے کالی مرچ۔ اس کو کم و بیش 18 گھنٹے رگڑائی چاہیے، پھر جا کے یہ مضر اثرات سے پاک ہوگی۔ اور 125 ملی گرام کیپسول دینا ہے روزانہ، صرف ایک۔ ڈاکٹر حکیم شرافت علی چودھری، میڈیا سے سرگودا، پاکستان۔